مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک حضرت جی زبردست عاشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب تو حضرت میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ لفظ عاشق ویسے بڑا سستا ہو گیا، اسٹیجوں پہ یہ بٹ رہے، جتنا بڑا نوٹ اتنا بڑا ٹائٹل۔ حضرت عاشق قرآن سے ہم شروع ہوتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کہاں تک جاتے۔ اللہ بس ہمیں ہدایت دے حضرت، کیونکہ یہ جو عشق ہے نا حضرت، یہ انتہا ہے۔ جو عشق ہے نا یہ انتہا ہے۔ اور سادے زبان میں اگر عاشق کا ترجمہ کیا جائے تو یہ ہے کہ عاشق وہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے محبوب کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آپ اس کے محبوب کو لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے نا، ان لاکھوں میں صرف اس کو اپنا محبوب نظر آئے گا۔ یہ عشق ہے حضرت، اور جس کی یہ کیفیت نہیں ہے وہ عاشق بھی نہیں ہے۔ اس دن ہی حضرت میں ایک پروگرام پہ اسٹیج پہ تھا، تو کسی حضرت صاحب نے کو نوٹ دیا، تو ساتھ ہی انہیں ٹائٹل دے دیا گیا، جی بابا جی بڑے عاشق قرآن ہیں۔ وہ پکی بات ہے، مجھے پکا یقین تھا کہ بابا جی کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ عجیب ہمارے حالات ہیں۔ اور کیونکہ حضرت جی بزرگوں کا مزاج رہا ہے، اسپیشلی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ آپ جب بھی کوئی ایسی مشکل بات آئی تو پھر آپ مجاز کو لے کے آئے بات سمجھانے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں جب مجنون نے دعویٰ کیا نا عاشق ہونے کا، تو پھر اس کا امتحان لیا گیا۔ تو امتحان اس طرح ہوا کہ لیلا نے کسی شخص کو چھری اور ایک پلیٹ دے کے نا مجنوں کے پاس بھیجا کہ جا کے مجنوں کو کہا کہ اگر تو لیلا کا عاشق ہے تو پھر لیلا نے کہا ہے کہ اپنے وجود کا گوشت دے۔ وہ گیا تو اس نے جا کے لیلا کی وہ بات مجنوں کو سنائی، تو مجنوں آگے سے کہتا ہے کہ گوشت تو دوں کس حصے کا۔ وہ واپس آیا، اس نے آ کے کہا کہ مجنوں کہتا ہے کہ گوشت تو میں دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ بتاؤ دوں کس حصے کا۔ اس نے کہا بھی کچا ہے۔ اس نے کہا بھی کچا ہے۔ اس نے کہا تو بھی کس طرح پتہ چل گیا کچا؟ اس نے کہا ابھی تک اس کو اس سے یاد ہے ابھی اس کو اس سے یاد ہے، اور دعویٰ کرتا ہے عاشق ہونے کا۔ عاشق تو وہ ہے وہ خود کو نہیں دیکھتا، وہ صرف محبوب کو دیکھتا ہے۔ یہ کیسا عاشق ہوا کہ جس کو ابھی تک اپنے حصے یاد ہے؟ ہم تو اپنے آپ میں پھنسے لوگ ہیں حضرت۔ عاشق اس دن ہم نے ہونا ہے حضرت جس دن ہم سارا کچھ چھوڑ کے نا ہم نے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے میں لگ جانا ہے حضرت۔ ابھی تو ہم خود کو راضی کر رہے ہیں، ہمارے کپڑے، ہمارے چہرے، ہمارے انداز، ہمارا ہیئر سٹائل، ابھی ہم ابھی ادھر نہیں کچھ، ابھی تو ہم خود میں پھنسے لوگ ہیں جو ان کو راضی کرتے ہیں۔ یہ حضرت پڑھ رہے تھے نا، ہماری جانے بلا مدینہ کا ہمارے لیے تو اب شغل ہے، اور باقاعدہ موجود ہے کہ فرمایا گیا کہ وقت آئے گا کہ وہ لوگوں کا سیر سپاٹا حج اور عمرہ بن جائے گا۔ آج وہ وقت آ رہا ہے حضرت، آہستہ آہستہ۔ اب ہم وہاں نہیں جاتے، اب ہم سیلفیاں کھینچنے جاتے ہیں حضرت، تاکہ ہم جا کے لوگوں کو بتا سکیں کہ میں بھی مدینے گیا ہوا تھا۔ تو لوگوں کے لیے آیا ہے، تو دیکھ تو صحیح تو کن کی بارگاہ میں آیا میاں؟ تجھے ابھی بھی لوگ یاد ہیں، تجھے یہاں کے بھی دوست یاد ہیں، تو پل پل کی تصویریں کھینچ کے پاکستان بھیج رہا ہے۔ تو لکھا ہے کہ میں نے پڑھا ہے حضرت جی، اور بات یقین اور محبت والوں کے لیے، اگر آپ اعتراض کرنے نکلو گے تو میرے پاس آپ کے اعتراض کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہم تو ماننے والے لوگ ہیں، اور ہم نے تو عشق سیکھا بھی نہیں لوگوں سے ہے، ہم تو چل رہے ہیں ان کے نقش قدم پہ، شاید کامیاب ہو جائیں کہ نبی علیہ السلام سے محبت کس طرح کرنی ہے۔ ہم نے تو نہیں لوگوں سے سیکھا۔ تو لکھا ہے کہ ملا عبدالرحمن جامی بڑے عاشق رسول تھے حضرت۔ یہ تو آپ جو ہے نا حج کے لیے تشریف لے گئے، مدینہ طیبہ حاضر خدمت ہوئے۔ تو جب آپ گئے، ظاہر ہے اس وقت بڑے رنگ ہوا کرتے تھے، جو آپ کا تعلق شہر جام سے تھا، تو جو آپ کے شہر کے علماء تھے، مشائخ تھے، عام تھے، خاص تھے، وہ آپ کو روانہ کرنے کے لیے آئے۔ تو جب ملا عبدالرحمن جامی گئے نا مدینہ پاک، تو آپ کی اتنی بڑی داڑھی تھی، داڑھی مبارک نا بڑی داڑھی تھی آپ کی، اتنی بڑی داڑھی شریف۔
تو جب آپ مدینہ پاک سے واپس آئے تو داڑھی چھوٹی رہ گئی ہوئی تھی. اب ظاہر ہے وہ سارے مشائخ آپ کے شہر کے علماء سارے زیارت کے لیے حاضر ہوئے کہ ملا عبد الرحمن جامی محبوب کی بارگاہ سے حاضری لگوا کے آئیں، تو چلو کچھ جا کے ہم بھی عبد الرحمن جامی سے فیض لیتے ہیں. تو جب وہ سارے حاضر ہوئے نا تو آ کے کیا دیکھا کہ ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی کی داڑھی چھوٹی ہو گئی ہے. لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا، یہ تو مدینہ پاک گئے تھے تو یہ کیا کر رہے ہیں، داڑھی چھوٹی کروائے ہیں. تو اس وقت حضرت جی جو تنقید تھی نا، وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی تھی، وہ تنقید برائے اصلاح ہوتی تھی. وہ دور امت کا ایک سنہری دور تھا جو ملا عبد الرحمن جامی کا زمانہ ہے. حضور غوث پاک اس دور میں موجود تھے. یہ تقریباً آگے پیچھے ہیں سارے بڑا خوبصورت دور تھا. یہ حضرت شاہ نقشبند بخاری موجود تھے، حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی موجود تھے، حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری موجود تھے. ہم امت کا ایک سنہری دور تھا. وہ جو دور تھا نا، بڑی بڑی خانقاہیں تھیں، محبتیں بانٹی جاتی تھی، معرفت بڑھتی تھی حضرت خانقاہوں میں، تزکیے کیے جاتے تھے، لوگوں کے سینوں کو کینے سے بغض سے پاک کیا جاتا تھا. بڑا سونا دور تھا. تو سب نے عرض کی حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضرت جب آپ گئے تھے تو ریش مبارک داڑھی میں اتنی بڑی تھی، تو یہ آپ کیا کر کے آئے ہیں؟ مدینہ پاک گئے ہیں تو داڑھی چھوٹی کروائے ہیں. آپ نے فرمایا کروائی نہیں، ہو گئی ہے. کروائی نہیں، ہو گئی ہے. تو اس کی حضور ہو کے میں گئی. فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ میں حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک پہ نا اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا رہا ہوں. میں حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک پہ اپنی داڑھی سے صفائی کرتا رہا، حضور کے روضہ انور کو، حضور کے مزار مبارک. وہ صفائی کرتے کرتے چھوٹی ہو گئی ہے. یہ تھے مدینہ جانے والے لوگ. ہم نے کیا جانا ہے، ہم نے کیا جانا ہے. اور یہی ہے عشق حضرت، یہی ہے عشق حضرت. عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب. تیاگے حضرت جی، عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، لگائے نہ لگے بجھائے نہ بنے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کا وصال ہوا نا، جیسے ہم کہتے ہیں ہم پہ اور تسی تو مدینہ پہ کری جاندے ہو ہر ویلے. ہم مدینہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ مدینہ میں ہمارے حضور ہیں حضرت. ہاں حضرت وہ افنان صاحب پڑھتے بھی ہیں نا اکثر، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. ہمیں تو مدینہ پاک سے اس لیے پیار ہے، وہ ہمارے حضور کا شہر ہے، ہمارے محبوب علیہ السلام کا شہر ہے. نہیں تو جب حضور نہیں تھے تو حضرت بلال بھی مدینہ چھوڑ گئے، کیونکہ ان کا معاملہ کچھ اور تھا، ہمارا کچھ اور ہے. وہ جب حضرت نبی علیہ السلام نے پردہ وصال ہو گیا تو حضرت بلال سامان باندھ کے شام کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ روکنے آئے، اور آ کے آپ نے روکا بھی. آپ نے فرمایا بلال مدینہ نہ چھوڑو. تو آپ رو پڑے اور آپ نے فرمایا اے ابوبکر اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو روک لو، میں رک جاتا ہوں، لیکن اگر نبی علیہ السلام کے لیے خریدا تھا تو پھر مجھے جانے دو. آپ نے پوچھا وہ کیوں؟ حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں وہ حضور کے بغیر بلال کا مدینہ کی گلیوں میں گزارا نہیں ہے. ہاں یہ عشق ہے حضرت، یہ عشق ہے حضرت. عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش. اور جیسے میں نے کہا نا عشق ہے، عشق میں اپنے آپ کو نہیں دیکھا جاتا. حضرت عبداللہ بن زید انصاری صحابی تھے، یہ بھی نبی علیہ السلام، اور یہ کھیتی باڑی کرتے تھے. جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو یہ اپنے کھیت میں ہل چلا رہے تھے، اور یہ مستجاب الدعوات صحابی تھے. وہ صحابی جن کی ہر دعا مقبول تھی، ہر دعا ان کی قبول ہوتی تھی اللہ کی. یہ اس قدر جلیل القدر اور بلند شان کے حامل صحابی تھے. یہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. یہ اپنے کھیت میں نا ہل چلا رہے تھے تو حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا. تو ایک صحابی بھاگتے ہوئے نا ان کے پاس آئے ان کو یہ خبر سنانے کے لیے، اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ یہاں ہل چلا رہے ہیں اور وہاں قیامت صغریٰ برپا ہے. ہم نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور نبی علیہ السلام نے رخ انور چھپا لیا. تو پہلے تو یقین ہی ہوا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں سچ کہہ رہا. گئے نہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ، وہاں ہی ہاتھ کھڑے کر دی، یا اللہ جو محبوب نہیں رہی تینا اکھاں دا کی کرنا ہے.
جو محبوب نہیں رہے تین اکھاں دا کی کرنا ہے؟ اکھاں اس لیے سن کہ دینا تیرے محبوب نو ویکھنے سن. عشق ہے حضرت جی، کیونکہ وہ تو کسی کو دیکھتے ہی نہیں تھے حضور نبی علیہ السلام کے علاوہ. ویسے میں نے پہلے کہا کہ عشق ہے ہی یہ کہ آپ کو اپنے محبوب کے علاوہ نظر بھی کچھ نہ آئے حضرت، یا آپ کا دل ہی نہ کرے کچھ دیکھنے کو. اگر آپ کا محبوب لاکھوں میں کھڑا ہو تو لاکھوں میں سے آپ کو نظر آئے تو صرف آپ کا محبوب نظر آئے. آپ نے ہاتھ کھڑے کر دی اسی وقت حضرت، اور لکھا ہے کہ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے تھے. ہمارے بڑوں نے پھر ایویں تو نہیں لکھا، کو کہانیاں یا سٹوریاں نہیں لکھی ہمارے بڑوں نے. دل یاد لئی بنایا ہے تاریخ